السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا رنگ اللہ سے محبت کرنے والوں پر چڑھتا ہے۔ یہ رنگ زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے۔ اسی رنگ کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے۔ انسان کتنا بدل جاتا ہے اللہ کے رنگ کی وجہ سے۔ اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کیسے انسان کے سارے معاملات ہی بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا رنگ ہر انسان پر آتا ہے۔ اللہ کی محبت کا رنگ سب سے گہرا رنگ ہے۔ دنیا میں جہاں لوگ محبت کرتے ہیں، جیسے ماں کی محبت اپنے بچے سے ہے، جیسے شوہر بیوی کے درمیان محبت ہے، محبت کے بعد جب توقعات جنم لیتی ہیں تو رشتے کی خوبصورتیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے توقعات باندھنے کی وجہ سے جلدی گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور یوں وہی رشتہ جو محبت کے مٹھاس کی وجہ سے بہت زیادہ سکون دیتا ہے، وہی رشتہ بے سکونی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس محبت کا رنگ انسانوں کو کیسے بدل دیتا ہے، انسانوں کو کتنا سکون دیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ محبت انسان کے اندر کیسے آتی ہے، اس محبت کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ کیا واقعی انسان کو اس محبت کی ضرورت ہے؟ دنیا میں انبیاء کے توسط سے جو بڑی تبدیلیاں آئیں، ان تبدیلیوں میں محبت کا بڑا رول ہے۔ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، کس طرح سے ان کے زندگی کے معاملات بدلتے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہمیں اس محبت کے حوالے سے بڑی بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ یہ محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حتی یأتی اللہ بامرہ، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل خاندان، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں، تو آپ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کب اپنے عذاب کا امر لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کی محبت چاہیے، اور ہر ایک محبت سے بڑھ کر چاہیے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کوئی نذرانہ، کوئی تحفہ، کچھ دینا چاہتا ہے، یہ محبت کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اللہ کی محبت اتنی گہری محبت، اس کا احساس انسان کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، اور انسان اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، پھر اس کا ایسے کاموں میں جی لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ کبھی وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس کی گفتگو بدلتی ہے، اس کے دوستیاں بدل جاتی ہیں، اس کے تعلقات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ڈیلنگز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اصل بات کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کتنی شدت ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی محبت میں۔ اس محبت میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کے طعنوں کی کوئی پرواہ ہے، اس محبت میں لوگوں کی ناقدری کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فوکسڈ ہیں۔ یہ محبت فوکسڈ ہونے میں، اپنی منزل تک پہنچنے میں، اپنے مشن سے محبت کرنے میں کتنی زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اس محبت کو سیدنا ہود علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، اتنی بڑی مخالفت میں قوم کے طرز عمل کو تو دیکھیے۔ رب العزت نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ لوگ کہ ان جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی، اور انہیں سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت پر اعتراض ہے، ماننا نہیں چاہتے، لیکن رب کی محبت اتنی گہری محبت ہے کہ لوگوں کو اتنی نصیحت کے لیے اتنی ہی زیادہ اخلاص سے کام کرتے ہیں۔ اس محبت کی شدت کی وجہ سے ہر قیمت پر انہیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کنبہ حضرت ہود علیہ السلام کو کتنا زیادہ عزیز تھا۔ پھر آپ اس محبت کو سیدنا صالح علیہ السلام میں دیکھیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے رب سے کہا تھا، جب رب العزت نے پوچھا کہ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا کہ آپ سے ملاقات ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی قوم سے پہلے آ گیا۔ اس محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھیے۔ نیند توڑ کے اٹھنا اسی کے لیے ممکن ہے جس سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے راتوں کو کھڑے رہا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب سیدہ عائشہ کی باری تھی، آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ اجازت ہو تو اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قربت بھی عزیز ہے اور آپ کی خواہش بھی، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے طویل قیام کیا، طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا،
आंसू बहाते रहे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सईदा आयशा ने कहा कि आप क्यों हलकान होते हैं? क्या अल्लाह ताला ने आपको माफ़ नहीं कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? ये शुक्रगुजारी मोहब्बत की अलामत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हम देखते हैं मोहब्बत के रंग भी कैसे हैं। हर कीमत पर अल्लाह के कुंबे को बचाना चाहते हैं। कभी हज के काफलों में, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के घरों में जाते हैं जो आपकी आमद को पसंद नहीं करते। कभी बाज़ारों में, कभी दारे अरकम में, कभी सफ़ा की पहाड़ी पर। मक्का में सिलसिला मुमकिन ना रहा तो मदीना के रास्ते में भी, फिर मदीना आके भी। ये अल्लाह की मोहब्बत है जिसकी वजह से अल्लाह के बंदों को बचाना चाहते हैं अल्लाह के गज़ब से, और उन्हें अल्लाह की जन्नत तक पहुंचाने के लिए आगाह करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत है उन लोगों की जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा व सिफ़ात की मार्फत हासिल की, जिनके दिल के अंदर ये यकीन उतरा कि देने वाला वही है, जिसे देता है उससे कोई रोक नहीं सकता, जिससे वो रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। उसी के हाथ में इख्तियार है सारी कायनात का। वो बादशाह है, वो रब है, वो पैदा करने वाला, वही रोज़ी रसा है, वही ज़िंदगी का मालिक है। उसी ने जहानों को ऐसा बनाया और उसमें हमारे जैसे इंसानों को पैदा किया। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।